السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ اپنے چیپٹر نمبر 15 کا واٹر پولیوشن کا ٹاپک سٹارٹ کریں گے۔ پولیوشن کے نام سے تو آپ سب واقف ہوں گے کہ پولیوشن کا مطلب ہوتا ہے آلودگی۔ ہم لوگ بچپن سے اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو آلودگی پھیلاتی ہے، جو گندگی پھیلاتی ہے ماحول میں، وہ پولیوشن کہلاتی ہے۔ آج ہم لوگ دیکھیں گے واٹر پولیوشن کہ پانی کی آلودگی کیا ہوتی ہے۔ بیٹا، جب پانی کے اندر ایسی چیزیں شامل ہو جائیں جو پانی کو پینے کے مقاصد کے استعمال کے قابل نہ چھوڑیں، پانی کو آبی زندگی کے استعمال کے قابل نہ چھوڑیں، پانی کو گندا بنا دیں، پانی میں نقصان دہ مادے شامل ہو جائیں، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ ہماری واٹر پولیوشن ہے۔ اب ہم لوگ دیکھیں، سب سے پہلے ہم اس کی تعریف دیکھتے ہیں کہ پانی کی پولیوشن سے مراد پانی کے ذخائر، جھیلوں، دریاؤں، سمندروں اور زمینی پانی کی آلودگی ہے، جس کی وجہ سے وہ قابل استعمال نہیں رہتا۔ یعنی کہ پولیوشن کا مطلب کا تھا آلودگی، تو واٹر پولیوشن کیا کہ پانی کی پولیوشن کیسی پولیوشن ہوگی کہ ہمارے پانی، یعنی کہ ہماری جھیلوں کا پانی، ہمارے دریاؤں کا پانی، ہمارے سمندروں کا پانی یا ہماری زمین کے اندر موجود پانی، اگر اس میں ایسی چیزیں شامل ہو جائیں، اس کے اندر ایسے مرکبات، ایسے نقصان دہ پلوٹنٹس شامل ہو جائیں جس کی وجہ سے وہ استعمال کے قابل نہ رہے، تو وہ ہمارے پاس واٹر پولیوشن کہلاتا ہے۔ پانی کی پولیوشن کب ہوتی ہے، واٹر پولیوشن کب ہوتی ہے؟ یہ اس وقت واقع ہوتی ہے جب ایفلوئنٹس کے ساتھ پلوٹنٹس کو بھی براہ راست یا بالواسطہ پانی کے ذخائر میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ مختلف ایفلوئنٹس کی وجہ سے واٹر پولیوشن کی وجہ درج ذیل ہے۔ اب پانی کی آلودگی کسی وجہ سے ہی ہو رہی ہے نا، پانی قدرتی طور پر تو آلودہ نہیں ہے، پانی تو صاف شفاف ہے قدرتی طور پر، لیکن اگر ہمارے پاس پانی آلودہ ہو رہا ہے، پانی کی پولیوشن ہو رہی ہے، تو وہ کسی وجہ سے ہی ہو رہی ہوگی۔ تو ہم لوگ باری باری دیکھیں گے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے پانی کو آلودہ کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے ہے انڈسٹریل ایفلوئنٹس۔ انڈسٹریز یعنی کہ فیکٹریز، ہمارے پاس چمنیاں، کسی بھی قسم کی کوئی بھی ایسی چیزیں بنانے کی جو ہمارے پاس خاص قسم کی فیکٹریز ہوتی ہیں، خاص قسم کا جو ہمارے پاس ایک یونٹس کھلا ہوا ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ یہ یونٹس، یہ فیکٹریز، یہ کارخانے، یہ میلز، یہ تمام کے تمام اپنا ویسٹ جب پھینکتے ہیں، یعنی کہ ان کے دو طرح کے ویسٹ ہوتے ہیں۔ ایک ویسٹ ہوتا ہے جو ویسے میدان وغیرہ میں پھینکا جاتا ہے، کچھ کیمیکلز وغیرہ کا بھی ویسٹ ہوتا ہے جو اسے یوں ہی بہا دیتے ہیں ندی نالوں میں، کبھی کبھی ایسے ہی پھینک دیتے ہیں، وہ سمندروں دریاؤں تک پہنچ جاتا ہے۔ اب وہ جو ویسٹ، وہ کیمیکلز ملا پانی جب یہ پھینکتے ہیں، اس کے اندر ہر قسم کے کیمیکلز میں موجود ہوتے ہیں، مختلف قسم کے اس کے اندر نقصان دہ مٹیریل موجود ہوتے ہیں، وہ جب خالص پانی میں جاتے ہیں تو پانی کو آلودہ کر دیتے ہیں۔ جیسے دیکھیں آپ لوگ یہاں پہ، انڈسٹریل یونٹس معاشرے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مطلوبہ اشیاء، کیمیکلز، کپڑے، لیدر کی اشیاء، پیپر، پلاسٹک کی اشیاء، پیٹرو کیمیکلز، ربر کی اشیاء پیدا کرنے کے لیے تجارتی سطح پر لگائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انڈسٹریل یونٹس کہاں پر لگائے جاتے ہیں۔ انڈسٹریل یونٹس معاشرے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ تمام انڈسٹریل یونٹس اپنا ویسٹ، کیمیکلز اور ٹھوس مٹیریلز کسی کھلے میدان میں یا پھر بہتے پانی میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ انڈسٹریل ایفلوئنٹس کہلاتا ہے۔ انڈسٹریل ایفلوئنٹس کی تعریف تھی کہ ہمارے پاس جو تمام انڈسٹریل یونٹس ہیں، اپنا ویسٹ یعنی کہ کیمیکلز وغیرہ جو ہوتے ہیں، وہ کھلے میدان یا پھر پانی میں پھینک دیتے ہیں، سمندر میں پھینک دیا، کوئی دریا گزر رہا ہے وہاں پھینک دیا، تو وہ ہمارے پاس انڈسٹریل ایفلوئنٹس کہلاتا ہے۔ انڈسٹریل ایفلوئنٹس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ انڈسٹریل ایفلوئنٹس میں زہریلے آرگینک کمپاؤنڈز، ان آرگینک سالٹس، باری میٹلز، منرل ایسڈز وغیرہ شامل یا موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ انڈسٹریز میں صفائی کے لیے استعمال ہونے والا پانی بھی براہ راست آبی ذخائر میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ یہ پانی تمام اقسام کے زہریلے کیمیکلز اور ڈٹرجنٹس پر مشتمل ہوتا ہے۔ انڈسٹریز میں صفائی کے لیے استعمال ہونے والے پانی جو آبی ذخائر میں پھینک دیا جاتا ہے، اب وہاں پر ہمارے پاس طرح طرح کے کیمیکلز بھی استعمال ہوتے ہوں گے،
جگہ کو صاف کرنے کے لیے تاکہ وہاں پر کسی قسم کے جراثیم نہ ہوں۔ جب اس پانی کو ندی نالوں میں یا آبی ذخائر میں پھینک دیا جائے گا تو وہ سارے کیمیکلز اس آبی ذخائر کے اندر بھی شامل ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ پانی بھی آلودہ ہو جاتا ہے۔ جب یہ فلوئنٹس یا استعمال شدہ پانی جھیلوں، ندیوں، دریاؤں یا سمندروں میں داخل ہوتا ہے تو یہ اس میں شامل ہو کر پانی کی سطح پر تیرتا رہتا ہے یا تہہ میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ نتیجتاً یہ واٹر پولیوشن کا سبب بنتا ہے۔ اس کے بڑے نقصانات درج ذیل ہیں۔ واٹر پولیوشن کی وجہ سے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں ہمارے ماحول کے اندر، کیا کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ ہم لوگ باری باری دیکھیں گے۔ یہ پانی کی کوالٹی کو خراب کرتے ہیں۔ یہ پانی کے آکسیجن حل کرنے کی صلاحیت کو کم کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایکویٹک لائف اور ایکو سسٹم متاثر ہوتی ہیں۔ جب ہمارے یہ مختلف قسم کا مٹیریل پانی کے اندر شامل ہوتا ہے جسے واٹر پولیوشن کا سبب بنتا ہے تو وہ پانی کے اندر ایلجی کو گروتھ دیتے ہیں۔ پانی کی جو اپنی صلاحیتیں ہیں، جو اپنی اس کی پراپرٹیز ہیں، ان کو ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پانی آکسیجن کو اپنے اندر حل نہیں کر پاتا۔ تو پانی کے اندر موجود جو ایکویٹک لائف ہے، جو ہمارے پاس سمندری زندگی ہے یا ایکو سسٹم ہے، ایک ترتیب چل رہی ہے، وہ بہت بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ اگر یہی پانی جب زمین کے اندر جاتا ہے تو زمین کے اندر موجود پانی کو بھی آلودہ کرتا ہے۔ اب زمین کے اندر موجود پانی تو انسان بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انسانوں میں بھی مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ زمین کے اندر رس کر زیر زمین پانی کو آلودہ کرتا ہے۔ جب اس پانی کو انسان استعمال کرتے ہیں تو یہ بہت سے بیماریوں جیسا کہ کینسر اور گیسٹرو کا سبب بنتا ہے۔ یہ پولوٹیڈ واٹر زمین، فصلوں، پودوں اور جانوروں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ باری میٹلز مثلاً کیڈمیم، لیڈ اور مرکری زہریلی ہوتی ہیں اور انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ شدید کیڈمیم پوائزننگ کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر، گردوں کی بیماری اور ریڈ بلڈ سیلز کی بیماری کی کمی واقع ہوتی ہے۔ بیٹا جو باری میٹلز انڈسٹریز کے آلودہ پانی میں ہوتی ہیں وہ ہے کیڈمیم، لیڈ، مرکری۔ جب وہ آبی ذخائر میں چلی جائیں گی وہ انسانی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہوں گی۔ اب وہ ہمیں بتا رہے ہیں ایک ایک میٹل کا کہ کون کون سی میٹل کی وجہ سے ہمیں کون کون سی بیماریاں واقع ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے پوائزننگ کا بتایا۔ سیکنڈ ہے لیڈ پوائزننگ۔ لیڈ پوائزننگ گردے، جگر، دماغ، سینٹرل نروس سسٹم اور ریپروڈکٹیو سسٹم کے ناکارہ ہونے کا باعث بنتی ہے۔ مرکری پوائزننگ نیورولوجیکل بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ ڈومیسٹک ایفلوئنٹس آپ کے پاس ڈومیسٹک کہتے ہیں گھریلو استعمال کو، گھریلو استعمال کے مقاصد کو، گھروں میں استعمال ہونے والی تمام چیزوں کو ڈومیسٹک کہا جاتا ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے انڈسٹریل ایفلوئنٹس تھا تو اس کا مطلب تھا ہم نے دیکھنا تھا کہ ہماری انڈسٹریز سے کی وجہ سے جو پانی آلودہ ہو رہا ہے۔ اگر ڈومیسٹک ایفلوئنٹس ہے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے گھروں کی وجہ سے یا ہماری سرگرمیوں کی وجہ سے پانی کیسے آلودہ ہوتا ہے۔ گھروں اور انڈسٹریز میں صفائی کے مقاصد کے لیے ڈٹرجنٹس کے استعمال میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ صابن کی نسبت ڈٹرجنٹس ہارڈ واٹر میں بھی بہتر صفائی کر سکتے ہیں۔ یہ ایسیڈک سلوشن میں بھی کام آ سکتے ہیں، لیکن صابن کی نسبت ان کا بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ کچھ ڈٹرجنٹس نان بایو ڈیگریڈیبل ہوتے ہیں۔ بیٹا نان بایو ڈیگریڈیبل ایسے مٹیریلز ہوتے ہیں جنہیں ہم ڈیکمپوز نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہم لوگ گھروں میں صفائی کے مقاصد کے لیے ڈٹرجنٹ استعمال کرتے ہیں۔ ڈٹرجنٹ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ جب پانی ہمارے پاس ہارڈ ہو، جب ہارڈ واٹر موجود ہو تو صابن اس میں اچھی جاگ نہیں دے سکتا اور صحیح صفائی نہیں کر سکتا، لیکن ڈٹرجنٹس اچھا جاگ بھی دیکھتے ہیں اور بہتر صفائی بھی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے گھروں اور انڈسٹریز میں صفائی کے مقاصد کے لیے ڈٹرجنٹس کے استعمال میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صابن کی نسبت ڈٹرجنٹ بہتر صفائی کر سکتے ہیں، لیکن کیا نقصان ہے ان کا کہ وہ نان بایو ڈیگریڈیبل ہوتے ہیں۔ یہاں آپ کا ایک شارٹ کوسچن بنتا ہے کہ نان بایو ڈیگریڈیبل اور بایو ڈیگریڈیبل میں کیا فرق ہے؟ تو نان بایو ڈیگریڈیبل ایسے آرگینک کمپاؤنڈز ہیں، ایسے ہمارے پاس کمپاؤنڈز ہیں جنہیں ہم ڈیکمپوز نہیں کر سکتے، لیکن جو بایو ڈیگریڈیبل ہوتے ہیں انہیں ڈیکمپوز کیا جا سکتا ہے۔
جب ڈٹرجنٹس ملا گھریلو استعمال کا یہ پانی ندیوں، تالابوں، جھیلوں اور دریاؤں میں شامل ہوتا ہے تو یہ واٹر پلیوشن کا باعث بنتا ہے۔ ڈٹرجنٹس لمبے عرصے تک پانی میں موجود رہتے ہیں اور اسے ایکویٹک لائف کے لیے ناموزوں بنا دیتے ہیں۔ ڈٹرجنٹس میں موجود فاسفیٹ سالٹ پانی میں الجی کی گروتھ کو تیز کرتے ہیں جو پانی کی سطح پر تیرتی رہتی ہے۔ بالآخر یہ پودے مرتے اور گلتے سڑتے ہیں۔ گلنے سڑنے کے عمل میں پانی میں موجود آکسیجن استعمال ہوتی ہے۔ جب الجی کی گروتھ تیز ہو جائے گی، وہ پانی کی سطح پر تیرتی رہے گی تو پانی میں سورج کی روشنی آنا کم ہو جائے گی۔ سورج کی روشنی نہ آنے کی وجہ سے پودے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ پودے مریں گے، گلے سڑیں گے تو وہ ڈیکمپوز ہوں گے۔ اس عمل کے دوران پانی کے اندر جو موجود آکسیجن ہوتی ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پانی میں موجود آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ایکویٹک لائف یعنی کہ آبی جانور کی بھی موت واقع ہو جاتی ہے۔ گھریلو گندا پانی بہت سی انسولبل امپیورٹیز پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں خوراک اور سبزیوں کا ویسٹ، کوڑا کرکٹ، بوتلیں، کیمیکل، صابن، واشنگ پاؤڈر وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ اس میں بیماریوں کا سبب بننے والے مائکروبز بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہ تمام اشیاء واٹر پلیوشن کا باعث بنتی ہیں۔ نیکسٹ ہے آپ کے پاس ایگریکلچرل ایفلوئنس۔ ایگریکلچر ویسٹ سے واٹر پلیوشن کی وجہ فرٹیلائزرز اور پیسٹی سائڈز کا استعمال ہے۔ فصلوں کی زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے زمین میں نائٹروجن، فاسفورس وغیرہ کی کمی کو دور کرنے کے لیے فرٹیلائزر استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ اپنی فصلوں کی زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے فرٹیلائزر استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا جو نقصان ہوتا ہے اس کو نظر انداز کر جاتے ہیں کہ جب ہم لوگ فصلوں پر کیڑے مار ادویات، پیسٹی سائڈز، پیسٹ یا پھر فرٹیلائزر پھینک دیتے ہیں تو وہ کچھ زمین کے اندر بھی رس جاتے ہیں، یا پھر جب پودوں کو پانی لگایا جاتا ہے تو وہ پانی بہتا ہوا آب ظاہر میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ نقصان دہ بنتا ہے، واٹر پلیوشن کا سبب بنتا ہے۔ دوسری طرف پیسٹی سائڈ پیسٹ کو مارنے یا قابو کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ پیسٹ سونڈیاں، جڑی بوٹیاں، کیڑے مکوڑے، فنجائی یا وائرسز وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ یہ سب فصلوں کو تباہ کرتے اور انسانوں اور جانوروں میں بیماریاں پھیلاتے ہیں۔ ایگریکلچر ایفلوئنس کے کیا اثرات ہیں کہ فصلوں کی کاشتکاری کی وجہ سے فرٹیلائزرز اور پیسٹی سائڈز کے کیمیکلز زمین کے اندر رس کر زمین میں شامل ہو جاتے ہیں، جو عام طور پر لیچنگ پروسیس کہلاتا ہے۔ یہاں آپ کی لیچنگ پروسیس کی تعریف بھی بن رہی ہے۔ زمینی پانی میں نائٹریٹ کی بہت زیادہ مقدار کی وجہ سے زرعی کھیتوں سے آبپاشی کے پانی کا زمینی پانی میں شامل ہونا ہے۔ سیکنڈ ہمارے پاس جو اس کا اثر ہے، زرعی کھیتوں میں استعمال ہونے والے پانی کا کچھ حصہ تالابوں، ندیوں یا دریاؤں تک پہنچتا ہے۔ اب ہمارے پاس ہم لوگوں نے فصل کو بڑھانے کے لیے فرٹیلائزر بھی استعمال کیے، پیسٹی سائڈ بھی استعمال کیے، پیسٹ بھی استعمال کیے۔ ان فرٹیلائزر، پیسٹی سائڈ، پیسٹ کے اندر الگ الگ کیمیکلز، الگ الگ سالٹس موجود ہوں گے، وہ زرعی پانی میں بھی شامل ہو جائیں گے۔ اب وہ زرعی پانی جب ہمارے پاس تالابوں، ندیوں اور دریاؤں تک پہنچے گا تو اس کے اندر وہ جو سالٹس تھے وہ بھی چلے جائیں گے تالابوں، ندیوں اور دریاؤں تک، تو وہ بھی ہمارے پاس کیا کریں گے، الجی گروتھ کو تیز کرنا شروع کر دیں گے، جو کہ ہمارے پاس پانی کی سطح کے اوپر آ جائے گی۔ پھر سورج کی روشنی اور جو آکسیجن ہے وہ سمندر کے اندر، پانی کے اندر تک نہیں پہنچ پائے گی، جس کی وجہ سے پودوں کو سورج کی روشنی نہیں ملے گی، آکسیجن نہیں ملے گی، تو وہ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ جب وہ مریں گے تو ڈیکمپوز ہونے کے لیے پانی کے آکسیجن کو استعمال کریں گے، اس طرح پانی میں موجود آکسیجن بھی کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ زرعی کھیتوں میں استعمال ہونے والا پانی کا کچھ حصہ جہاں فرٹیلائزر اور پیسٹی سائڈ استعمال کیے جاتے ہیں، تالابوں، ندیوں یا دریاؤں تک پہنچتا ہے۔ یہ پانی نائٹریٹ اور فاسفیٹ سالٹ پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان آئنز کی وجہ سے الجی کی گروتھ بہت تیز ہوتی ہے جو پانی کی سطح کے اوپر تیرتی رہتی ہے۔ یہ سورج کی روشنی اور ہوا کو ایکویٹک لائف تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ جب الجی مرتی ہے تو بیکٹیریا اسے ڈیکمپوز کرنے کے لیے
پانی کی آکسیجن استعمال کرتے ہیں، نتیجتاً پانی میں آکسیجن ختم ہو جاتی ہے۔ پانی میں موجود جانوروں کا آکسیجن کی ناکافی سپلائی کی وجہ سے دم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ بس آج کا آپ لوگ کا اتنا ہی لیکچر تھا۔ ہم لوگوں نے آج صرف یہ دیکھا کہ ہمارے پاس جو واٹر پولیوشن ہے وہ کن کن چیزوں کی وجہ سے ہو رہی ہے اور کس طرح ہو رہی ہے۔